یہ مضمون زیادہ طویل ہو جائے گا اگر ہم اس کو چھیڑیں گے تو۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، وَلَكُمْ آیت نمبر 179، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے لیے ہے فی القصاص، قصاص میں، قصاص کا معنی تو سمجھ میں آ گیا، جان کے بدلے جان لینے کو قصاص کہتے ہیں قانون کے تحت۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں ایک زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، ایک زندگی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہوگی، کسی کی جان آپ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کے اندر زندگی ہے۔ ہاں ہاں بالکل زندگی ہے۔ ویسے اس کی فصاحت اور اس کی جو بلاغت ہے، اس کے اوپر بہت بلیغ افراد نے کافی کچھ لکھا ہے، لیکن یہ عربی زبان کا مضمون نہیں ہے اور تو اس پر گفتگو نہیں۔ لیکن کس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل کرتے وقت اس کو پتہ چلے، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے ارشاد اس کے اوپر بہت اچھے سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک آدمی کو قتل کرنا چاہتا ہو اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ قانون اسے چھوڑے گا نہیں، اگر وہ قتل کرے گا اور اس کے بدلے میں مجھے بھی مرنا پڑے گا، تو وہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے سامنے والے کی جان نہیں لے گا، اپنی جان بچانے کی خاطر کہ میں اگر قتل کر دوں گا تو پھر کیا کہتے ہیں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، تو اپنی جان بچانے کی خاطر وہ قتل نہیں کرے گا۔ تو اس طرح سے دو جان بچ جاتی ہے، دو جان، وہ جس کو مارنے جا رہا تھا وہ بھی بچ گئی، اور اس کو مارنے کی وجہ سے اس کی جو جان جانا تھا وہ بھی بچ گئی۔ تو یہ ردع ہے جی۔ اس کے بمقابل آپ کہیں گے کہ قتل کی وجہ سے کئی ملکوں میں 5 سال کی جیل ہے، کئی ملکوں میں 7 سال کی جیل ہے، کئی ملکوں میں 10 سال کی جیل ہے۔ تو ایک آدمی یعنی جتنا موت سے ڈرے گا اتنا 7 سال کی جیل سے تو نہیں ڈرے گا، 7 سال کی جیل سے انسان اتنا نہیں ڈرے گا، اور وہ ہمت والا ہوگا کہ چلو مار دیتے ہیں، زندگی کے 7 سال نہیں ہیں سمجھ لیں گے، پھر نکل کے کما لیں گے، کیا گیا۔ 25 سال کی عمر کا نوجوان اگر قتل کر کے نکلے تو اگر 7 سال 10 سال کی سزا ہو جائے تو 35 سال کی عمر میں پھر وہ باہر رہے گا، اور 35 سال کی عمر میں جوان رہے گا، وہ سوچے گا ٹھیک ہے چلو زندگی کے 10 سال دے دیتے ہیں لیکن قتل کریں۔ لیکن اگر اس کو پتہ چلے کہ یہ مارنے کے بعد آپ بھی فنش ہے، خلاص آپ کو بھی پھر سانس کا موقع نہیں ملنے والا ہے، تو انسان اس سے ڈرے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یعنی جان کا بدلہ جان جب ہوتا ہے تو اس میں ایک طرح سے زندگی اس طرح سے بھی ہے کہ قدیم زمانے میں ایام جاہلیت میں آج بھی ہوتا ہے، آج بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی قبیلے والے کسی آدمی کو مار دے تو اس کے بدلے میں یہ لوگ 10 کو مار دیتے ہیں، 100 کو مار دیتے ہیں۔ اور قصاص کا قانون کیا ہے، جس جان نے دوسرے کی جان لی تھی اسی کی جان لے جائے، بس اسی کی جان لی جائے، اس کے علاوہ دوسری جان نہیں لے سکتے آپ جی۔ اگر کوئی آزاد نے جا کر قتل کیا تھا بس وہی آزاد کو مارا جائے گا، اور کسی غلام نے جا کر مارا تھا تو بس وہی غلام کو مارا جائے گا، کسی عورت نے جا کر مارا تھا تو وہی عورت کو مارا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں مارا جائے گا جی۔ والعبد بالعبد، یہاں سے آ کے جو ہے ایک قتل کرے تو اس کے بدلے میں آپ 50 قتل کر دیں، نہیں، فرمایا اسلام نے کیا یہ کہ یہ منع ہے، خلاص اب یہ نہیں کیا جا سکتا، اب یہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ قانون آنے کی وجہ سے کئی زندگیاں بچنا شروع ہو گئے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں ایک زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے مغز رکھنے والو، لبن کہتے ہیں مغز، بھیجے کو کہتے ہیں، الباب اس کی جمع ہے، لبن ایک ہے، اس کی جمع الباب ہے، عقل رکھنا، بھیجا رکھنا، مغز رکھنا، برین۔ یا اولی الالباب، اولی والے، اولی کا مطلب ہوتا ہے والے، اولو الالباب بھی کہہ سکتے ہیں، یا اولی الالباب یہاں پر دوسری حالت میں ہے، حالت نصب میں ہے، اولی الالباب یا اولی الالباب، اے مغز رکھنے والو، اے بھیجا رکھنے والو، یعنی سمجھنے، غور کرنے والو، یہ جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قاتل کی جان لے لو، اے عقل والو تم عقل لڑا کر دیکھو، تم غور کر کے دیکھو، اس جان لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس جان لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، تو سارے سوسائٹی کی زندگیوں کی حفاظت کا راستہ ہے یہ۔ لعلکم تتقون، غور کرو تم، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی انسانی جان کی مساوات، ایکوالٹی اور برابری اور اس کی جان کے حفاظت کے انتظامات سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قصاص کے احکام